نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 121۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا جیسا کہ حق ہے تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا۔ اولئک یہی لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بھی ساتھ اس کے، جس طرح حق ہے اس طرح اس کو پڑھتے ہیں۔ حق کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان کم ہوگا تو ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہودیوں میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ انصاف پسند بھی تھے جو اپنی کتاب کو نیک نیتی سے پڑھتے اور سمجھتے تھے۔ ایسے ہی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آئے اور قرآن پر بھی ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ اور ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ تورات کو غور سے اور سمجھ کر نیک نیتی سے پڑھتے تھے، اور جو لوگ تورات سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس کی تحریف و تاویل کے در میں پڑے ہوئے تھے وہ خاسرون تھے۔ کتاب پر ایمان تقاضا رکھتی ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اور یہودیوں اور نصارہ میں سے جنہوں نے بھی اپنی کتاب کا حق ادا کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اور قرآن مجید پر ایمان لے کے۔ اور قرآن کا حق ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، مطلب اسے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، مطلب ادائیگی درست ہو، اور معنوی طور پہ اس کی جو تفسیر ہے اس کو ہم اچھے سے سمجھیں، اور جو کہا گیا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اور جو اس حق کو ادا کرتے ہیں وہ جہاں پہ بھی جنت کا ذکر آتا ہے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال اور حرام کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے یہودیوں کی طرح۔ جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، کچھ بھی چھپاتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ جو آیتیں بتانا چاہیں وہ بتائیں، اور جن باتوں پہ عمل نہ کرنا چاہیں ان آیتوں کو چھپا لیں۔ محکم باتوں پہ عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، جو سمجھ نہیں آتا علماء سے رائے لیتے ہیں اور ہر بات کی اتباع کرتے ہیں۔ وَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بھی ساتھ اس کا فاولئک تو یہی لوگ ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ جو کتاب کا حق ادا نہیں کریں گے وہ خاسرون ہے، اصل خسارہ تو قیامت کے دن کا خسارہ ہے۔ اگلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتیں، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کی تھی علیکم تم پر، وانی بے شک میں نے فضلتکم میں نے فضیلت دی تھی تم کو، علی العالمین تمام جہاں دنیا والوں پر، مطلب فوقیت دی تھی تم کو۔ بنی اسرائیل کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک پورے 10 رکوعات میں پوری تفصیل سے کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضلتکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی تم کو، مطلب تم کو اللہ تعالیٰ نے امامت بخشی، مگر ان کی بے شمار اخلاقی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے یہ امامت کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام اخلاقی بیماریوں کا ذکر تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور آخر میں انہیں وہی ہدایت کی جا رہی ہے جو ابتدا میں بھی کی گئی تھی۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا نہ تجزی کام آئے گا نفسن کوئی نفس عن کسی نفس کے شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبلو قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ تنفعہا نفع دے گی اس کو، مطلب شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نعمتیں یاد کروائیں جو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نعمت تھی، پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، امامت کے لیے چنا تھا،
ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ جب بھی ہمیں کچھ ملے تو شکر ادا کریں، اور کچھ نہ ملے تو اس پہ صبر کریں۔ ناشکری ایک منفی رویہ ہے، انسان کو بیکار کر دیتا ہے اور تمام برکتیں چھن جاتی ہیں۔ اور پھر بتا دیا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، مطلب ان کا عقیدہ درست کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ فدیہ نہ سفارش، کہ اس دن سے ڈر کر اب بھی اپنی خباثتوں سے باز آ جاؤ، جس دن کوئی شخص دوسرے کے کام نہ آئے گا، نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی مدد کا کوئی اور ذریعہ کام آ سکے گا۔ اور کفار کے حق میں شفاعت جو ہے بالکل نہیں قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج لوگوں کے بہت قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کی تپش کے باعث لوگوں کے نصف کانوں تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ لوگ اس حالت میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگنے جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر بالآخر ہر ایک کے انکار پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں بیان کیا کہ جب قیامت کے دن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے آئیں گے تو اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا، یعنی ہاں میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہوں۔ صحیح بخاری 7510۔ صحیح بخاری کی ان روایات سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے کام آئیں گے۔ مگر شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی۔ شفاعت کے بھروسے نہ بیٹھے رہو، قیامت کے دن سے ڈرو اور کوشش کرو۔ شفاعت قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن شفاعت اسی وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، گویا شفاعت اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک اعزاز اور تکریم کا ذریعہ ہے۔ اگلی آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ، ساتھ چند باتوں کے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا ان کو، قَالَ، فرمایا انی بے شک میں جاعلُ کا بنانے والا ہوں تجھ کو، للناس، لوگوں کے لیے، امام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگیاں قربانیاں ہی دی۔ انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھی جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور اس کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں۔ ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے اور باپ چاہتا تھا کہ بیٹا ان کے کام میں ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الٹا احسن انداز میں سمجھانا شروع کر دیا۔ جب باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی اور آپ کو حق کی خاطر جلا وطنی قبول کی، اور قومی میلے کے موقع پر بتوں کو پاش کیا، جس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا اور آپ نے بخوشی اسے قبول کیا۔ آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پینے والے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق بے آب و گیا میدان میں چھوڑ آئے، جہاں پہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ ہی دور دور کسی آبادی کے آثار تھے۔ بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل علیہ السلام کو جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربانی کر دینے کا حکم آیا۔ غرض آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے آزمائش کی تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہاں کا امام بنا ڈالا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذہب کو آپ کی طرف نسبت کرنا باعث عزت اور فخر سمجھتے ہیں، مطلب وہ پیغمبر مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب یاد کرو ایسے امام کو کتنی آزمائشیں اتاری گئی ان کے اوپر۔ انی بے شک جاعلُ کا میں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، امام، مطلب پورے انسانوں کا امام بنایا، لیڈر، رہنما، امام جس کی پیروی کی جائے۔ امامت کا وعدہ صرف تمہاری اولاد سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہوگی، ظالم اور گناہ گاروں کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ قال، فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور میری اولاد میں سے بھی، اپنی ذات میں قید نہ تھے، فوراً اپنی نسل کی فکر لگ گئی۔
قولا فرمایا لا نہیں ینالو پہنچے گا عہد الظالمین میرا عہد ظالموں کو، مطلب ساری اولاد نیک نہ ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء کی اولاد کیوں نہ ہو۔ مطلب جو شرک کریں گے، کفر کریں گے، جو غلط کام کریں گے، ان کی پکڑ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یاد کرو۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی امامت مانگ رہے ہیں۔ انسان جب خیر اور بھلائی چاہے تو اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں ڈالتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیت بیت کو اس مثابتاً لوٹنے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ واتخذوا اور بنا لو من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ وعہدنا اور حکم دیا ہم نے تاکید کی ہم نے عہد لیا ہم نے الی ابراہیم ابراہیم سے واسماعیل اور اسماعیل سے ان کے طاہرہ تم دونوں پاک صاف کر دو بیتی میرے گھر کو للطائفین واسطے ان کے جو طواف کرنے والے ہیں والعاکفین جو اعتکاف کرنے والے ہیں والرکع السجود اور جو رکوع کرنے والے ہیں اور جو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اور بنایا اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو لوٹنے کی جگہ، مطلب بار بار واپس آنے کی جگہ، قبلے کی طرف۔ اور ابراہیم اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں ایسی کشش رکھ دی ہے جو ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے، اور امن کی جگہ۔ ساری تاریخ میں مکہ اور اس کے آس پاس کی جو جگہ ہے وہ حرم ہی رہا، مطلب وہاں پہ بد امنی نہیں تھی، انسان تو کیا کسی جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، نہ وہاں پہ کوئی خون بہائے اور نہ وہاں پہ کوئی درخت کاٹے۔ اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور اسی پہ کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا تھا۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں ہے، اور آج کل اسے ایک چھوٹی سی شیشے کی گنبد نما عمارت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے ان کے پاؤں کے نشانوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر کوئی بھی جو کام کریں اللہ ان کو عزت بخشتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کے آثار کو اللہ زندہ رکھتا ہے۔ اور عہد لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ یہ تم دونوں پاک اور صاف رکھو، مطلب ظاہری اور باطنی طہارت۔ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے واسطے ان کے جو طواف کرنے والے ہیں اور جو اعتکاف کرنے والے ہیں اور جو رکوع کرنے والے ہیں، مطلب رکوع عاجزی سے جھکنا، اور جو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا بن تو گیا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے بنا کر نہ چھوڑ دو، اسے آباد بھی کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا اور روشنی کا انتظام کرنا نہایت فضیلت والا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ مر گئی تو آپ نے جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا، انہوں نے کہا وہ مر گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے کیوں نہ خبر دی، چلو اب اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ نے اس کی قبر پر گئے اور نماز پڑھی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے، مطلب یا صاف کر دینا ہے۔ اگلی آیت 126 وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل تو بنا دے ہذا اس بلدن شہر کو آمنن امن والا ورزق اور رزق دے آلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی پھلوں میں سے من جو منا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخر اور دن آخرت کی قولا فرمایا ومن اور جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ تو میں اس کو فائدہ اٹھانے دوں گا قلیلاً تھوڑا سا ثم پھر ادترہ پھر میں مجبور کر دوں گا اس کو، گھسیٹوں گا اس کو الی عذاب النار
الا طرف عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، اور بئسا بہت ہی برا ہے مسیر لوٹنے کی جگہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے سے بچے کو وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے مکہ میں، اس گھر کو بنایا، پھر اس کے بعد آ کر اس کو آباد کرنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہاں مکہ ایسا علاقہ تھا کہ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کھانے پینے کی جگہ، تو دعا کی کہ بہترین پھلوں میں سے عطا کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو جواب ملا کہ وہ صرف صالح لوگوں کو ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا رزق عطا کرنے کی دعا میں ایمانداری کی شرط از خود بڑھا دی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رزق کے معاملے میں ایمانداری کوئی شرط نہیں، وہ تو میں نیک اور بد سب کو دوں گا۔ مطلب جو رزق ہے وہ محبت اور ایمانداری کی شرط صرف امامت کے لیے ہے، رزق کے لیے نہیں ہے۔ اگلی آیت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ، اور جب يَرْفَعُ بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں، مطلب ستونوں کے لیے بنیادیں، من البیت گھر کی، واسماعیل اور وہ اسماعیل سے کہہ رہے تھے، مطلب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، الہی ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ مطلب نیکی پر تکبر نہیں کر رہے تھے، خوف کے کام صحیح ہے کہ نہیں، اور امید جو حکم ملا وہ کر رہے ہیں۔ اگلی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہم کو، مسلمین، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک امت، جماعت، مسلمتن، جو فرما بردار ہو، تابع دار ہو، لکا، تیرے لیے۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کوئی جتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو، اللہ کی اطاعت کی فکر ہونی چاہیے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری اولادیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ان کو بھی دین پر قائم رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا کر۔ اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اور اللہ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے۔ اس عقیدے اور طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور دکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے، اور مہربان ہو ہم پر۔ مناسک کا لفظ عموماً حج کے آداب اور ارکان اور قربانی کے احکام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کے وسیع مفہوم میں عبادت کے سب طریقے شامل ہیں۔ اور آگے وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مہربان ہو ہم پر، آگے یہاں ابراہیم اور اسماعیل دونوں استغفار کی دعا مانگ رہے ہیں۔ انبیاء کرام کی اتنی بڑی شان ہے، ذرا سی غفلت ان کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے، اسی لیے انبیاء معصوم ہونے کے باوجود عوام الناس کی نسبت زیادہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اگلی آیت، اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آیت 129، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، اٹھا، فیہم، ان میں سے، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، جو پڑھے، تلاوت کرتا ہو، علیہم، ان پر، آیاتی، تیری آیات، ویعلمہم، اور تعلیم دے ان کو، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور تزکیہ کرے ان کا، انکا، بے شک تو، انتا، تو، عزیز، جو زبردست ہے، الحکیم، جو حکمت والا ہے۔ پہلے امت کے لیے دعا مانگی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان کے لیے ہدایت کا انتظام بھی کرنا، اور ان کے اندر رسول بھیجنا، جو پیغمبر آئے وہ تیری آیات پڑھ کر سنائے، مطلب کتاب، یتلو، جو پڑھے، علیہم، ان پر، آیاتوں کا، تیری آیات پڑھ کے سنائے، کتاب کے اندر جو احکامات ہیں وہ بھی بتائے، حکمت کی باتیں بتائے، وَيُعَلِّمُهُ، اور تعلیم دے ان کو، مطلب پھر ان کو تعلیم دے، سمجھائے، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت۔ امام شافعی نے حکمت سے مراد سنت بھی لیا ہے، طریقہ یہ کام کیسے ہو۔
حکمت نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا روزہ کیسے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا انداز تھا، حکمت سے بات کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرے ان کا، دل کی برائیوں کو صاف کر دے، برائیاں جانے کے بعد نیکیاں ڈالے ان کے دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا۔ خوب سن لو، مجھے یہ کتاب قرآن بھی دیا گیا اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی، مطلب احادیث، حکمت، ترمذی کی حدیث ہے، نے سنت رسول کی اتباع کو واجب قرار دیا گیا ہے، جس کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص سنت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، وہ حقیقتاً قرآن کا بھی منکر ہے۔ آیت نمبر 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ومن، اور کون ہے جو یرغب منہ موڑے، عن سے ملتی طریقہ ابراہیم کے، الا مگر من وہ جس نے صفیحہ ناقص ثابت کیا، بے وقوف بنایا نفس ہی اپنے نفس کو۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ شرک سے پاک، خالص توحید، ہر چیز سے رخ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رخ کر لیا، جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اخلاص کا طریقہ تھا، شرک نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے پہچانا، ہر ٹیسٹ آزمائش پر پورے اترے، شیطان نے بہکایا، ان کو کنکریاں ماری۔ رول ماڈل ہے ہم سب کے لیے۔ بنی اسرائیل جو تھے، یہود تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، جو کبھی شرک نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا پسند کیا گیا، اسی طریقے کو صراط مستقیم کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی راستے کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ملک، اپنے رشتہ دار سب اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کو قربان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف توحید کو نہ چھوڑا۔ اللہ کی خاطر سب کو ناراض کر لو مگر اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ، چن لیا ہم نے اس کو، مطلب امامت کے لیے، پیغمبروں کی نسلیں ان سے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، دنیا اور آخرت میں چن لیا۔ اللہ نے آزما کر چنا، بہت سخت آزمایا۔ چنی ہوئی چیز، صاف اور خالص چیز لینا، منتخب کرنا، چوز کرنا، کس میں؟ دنیا میں بھی چن لیا، پھر دنیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک، فی الآخرہ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں ضرور ان میں سے ہوگا جو نیک ہو۔ علم اور کم عقل کی وجہ سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، کوئی کتنا مالدار، سمجھدار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے خالق کا وفادار نہیں تو جس نے اسے بنایا، رزق دیا، تو وہ سب سے بڑا بے عقل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو تلاش کیا، ستارے کو دیکھا، ڈوب گیا، پھر چاند کو دیکھا، کہا، پھر وہ ڈوب گیا، یہ سن کہ وہ میرا رب کیسے ہو سکے، اپنی اس عقل استعمال کی، اللہ تعالیٰ کو نشانیوں سے پہچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ نے بھی اپنا بنا لیا، نیک اولاد دی، اس سے بڑی اللہ امامت دی۔ اگلی آیت، وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، لہو، اس کو، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جا، جھک جا، قَالَ، کہا اس نے، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا ہوں، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، کہا، قَالَ، اس نے کہا، اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا ہوں رب العالمین کے لیے۔ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، جو میرا رب نے کہا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلم کہا، مطلب خود اللہ تعالیٰ خود خالص ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور وصیت کی، ووصّا، اور وصیت کی، ووصّا بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور وصیت کی، تعلیم، مطلب تلقین کے لیے آتا ہے یہ لفظ،
بیہا ساتھ اس کے ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوبہ اور یعقوب نے، مطلب یہاں اللہ رب العزت نے بطور خاص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ ماں سوائے نبی آخر الزمان کے باقی تمام انبیاء انہی کی اولاد سے تھے، اور بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد سے تھے۔ انہیں وصیت تو اللہ کی وصیت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہنا، مطلب یہی کہ تم مسلمان ہی بن کر جینا۔ مگر بعد میں بنی اسرائیل نے جو گل کھلائے ان کا تفصیلی ذکر آپ پہلے گزر چکا ہے۔ یا بنی، اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ڈالی، ہم تو چلے جائیں گے، تمہاری موت اسلام پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے، جو اسلام کے سوا اور کوئی دین پسند کرے گا ایکسیپٹ نہ کیا جائے گا۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، سب نے اسلام ہی کی طرف اللہ ہی کی طرف سب کو بلایا۔ دین کیا ہے؟ نعمت ہے، پس تم شکر ادا کرو، مرنے کے دم تک دین پر قائم رہو۔ 132 ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ ام یا کنتم تھے تم شہداء حاضر موجود، اس جب حضرہ آ رہی تھی یعقوب کو موت یعقوب علیہ السلام مرنے والے تھے، وفات پانے والے تھے، اس قالا جب قالا کہا بنی ہی اپنے بیٹوں کو، مطلب 12 بیٹوں سے کہا، ماں کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعد ہی میرے بعد۔ تو آگے سے انہوں نے کیا قالوا، انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا، تیرے الہ کی۔ یہود نے یہ مشہور کر دیا کہ یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، ان کے جو 12 بچے تھے وہ بھی یہودی تھے۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد، مطلب یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہود بننے کی تلقین کی تھی، اس لیے ہم تو یہودی ہی رہیں گے، تمہارا قول غلط ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہود بننے کو نہیں کہا تھا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون یہ کہا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر تھی کہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اپنی نسلوں کے لیے بھی یہی تمنا رکھی، ہمیں صرف خود کو اسلمت کہنا کافی نہیں، اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا، جب یعقوب علیہ السلام مرنے کے قریب تھے تو کیا ان میں سے تم اس وقت موجود تھے جو یہ بات کہتے ہو؟ یعقوب نے یہودیت کی وصیت کی تھی۔ پھر جو کچھ یعقوب علیہ السلام نے بے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا اور جو بیٹوں نے جواب دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر کے یہود کے اس قول کی تردید فرما دی۔ اگلی آیت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ تلک یہ امتن ایک امت ہے، قد خلت تحقیق گزر چکی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اس امت کو چنا گیا تھا اس دین کی ذمہ داری کے لیے۔ امت کے 4 معنی، گروہ، گروپ، امام، وقت، ٹائم، طریقہ، ملت۔ یہ ایک امت ہی تحقیق گزر چکی، اگرچہ اے یہود تم ان کی اولاد ہو مگر ان کے اعمال تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، تمہارے لیے تو وہی کچھ ہوگا جو تم خود کر رہے ہو۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے تھے۔ لہا ما اس کے لیے جو کسبت کمایا اس نے، اور تمہارے لیے وہی ہے جو کمائی تم نے کی، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے، یا عملون وہ عمل کرتے۔ مطلب وہ امت جو چلی گئی ہے انہیں کیا ملا جو انہوں نے کوشش کی، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کوشش کی۔ جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ رہ جاتی ہیں، اس کا مال، اور 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کا اہل اور اس کا عمل۔
2 واپس آ جائیں گی، مگر جو رہ جائے گا وہ عمل ہے، وہ کوشش۔ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوشش، محنت جو تم نے دین کے لیے کی وہ تمہارے کام آئے گی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یہودن، یہودی، او یا نصارا، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، بلکہ کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، طریقہ ابراہیم کا، حنیفاً، جو یکسو تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہود ہدایت پر ہیں، نصارہ ہدایت پر ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، صرف ہدایت پر۔ ملت ابراہیم مطلب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو تھا وہ درست تھا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں وہ تھے مشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا کیونکہ وہ یکسو تھے، وہ مشرک نہ تھے۔ اگلی آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ قولو، کہو، اپنی زبان سے کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، کیا نازل کیا؟ قرآن و سنت۔ وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، ساری کتابیں ہم سب کو مانتے ہیں، واسماعیل، اور اسماعیل کے، واسحاق، اور اسحاق کے، ویعقوب، اور یعقوب کے۔ اسماعیل کون تھے؟ حضرت ہاجرہ کے بیٹے۔ اسحاق حضرت سارہ کے بیٹے۔ ویعقوب، اور یعقوب اسحاق کے بیٹے۔ والاسباط، اور اولاد یعقوب، مطلب 12 بیٹے بنی اسرائیل کے، مطلب 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ وما اوتیا، اور جو دے گئے، موسیٰ، مطلب تورات، معجزات، وعیسیٰ، اور عیسیٰ، انجیل، معجزات۔ موسیٰ اور عیسیٰ کو الگ شریعت ملی، تم مسلمان ہو مگر تمہاری سب کتابوں کو ہم مانتے ہیں۔ وما، اور جو اوتیا دیے گئے، النبیون، انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا، نہیں، نفرقہ، ہم فرق کرتے، بینا، درمیان، احدن، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، ان انبیاء میں سے ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے، واسطے اس کے، مسلمون، ہم فرما بردار ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، اور یہود مسلمانوں کو کہتے تھے یہودی بنو گے تو نجات پا جاؤ گے، حالانکہ وہ خود مشرک تھے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اسی طرح عیسائی بھی مسلمانوں سے یہی بات کہتے تھے کہ حالانکہ وہ بھی 3 خدا مانتے تھے اور مشرک تھے، اور کفار مکہ وغیرہ بھی مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی ملت ابراہیم کا اتباع کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہدایت پر ہے اور نہ ملت ابراہیم سے ان کا کوئی تعلق ہے، کیونکہ یہ سب مشرک ہیں۔ ملت ابراہیم پر صرف وہ ہو سکتا ہے جو مشرک نہ ہو، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور انبیاء میں تفریق کرنے کا مطلب فرق اس لحاظ سے فلاں نبی حق پر تھے اور فلاں حق پر نہ تھے، فلاں کو مانتے ہیں یا فلاں کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ سب انبیاء کا ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلاتے تھے، اور سب انبیاء کرام اپنے سے پہلوں کی تصدیق اور بعد میں آنے والوں کی بشارت دیتے اور ان پر ایمان لانے والوں کو تاکید کرتے۔ اب فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر آمنو، وہ ایمان لائیں، بمثلی، مانند اس کے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے، ماں جو آمن تم ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، فقط تو بلا شبہ، اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے، مطلب راہ راست پر چلنا۔ وَإِنْ، اور اگر تولوا، وہ منہ موڑ لیں، مطلب یہود مشرک جو منہ موڑتے ہیں، مطلب مسلمان نہ بنے، تو فإنما، بے شک، ہم وہ، فی شقاق، ضد میں ہے، مخالفت میں ہے،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب کافی ہوگا تجھ کو اللہ ان کی طرف سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث اور حق و صداقت لے کر آئے تھے، اس لحاظ سے ان میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ رہا انبیاء میں درجات کے لحاظ سے فرق، ایک دوسرے پر فضیلت، تو وہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یعنی اہل کتاب کے حق سے اعراض اور ہٹ درمی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اللہ انہیں سزا دینے کو کافی ہے۔ یعنی یہود اور نصارہ تب حق پر ہوں گے جب وہ اس طریقے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اگلی آیت، صبغۃ اللہ ومن کان احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ مطلب اللہ کا رنگ، اللہ کا بندہ بن جا، صرف اس کی عبادت کر، اس کے آگے جھک۔ صبغہ وہ رنگ جو آپ خود کرتے ہو، اللہ کے دین کا رنگ انسان کوشش کرتا ہے، خود پر چڑھاتا ہے، کوشش اور محنت کرتا ہے اس کے لیے۔ دین کا رنگ کس پر چڑھتا ہے؟ جب کسی پر دین کا رنگ چڑھتا ہے تو اس کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے وہ رنگ پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ یہاں اللہ کا رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین سب سے بہتر ہے، مکمل ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کیا، وہی ہے ہمارے لیے سب سے بہتر۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں خلل نہیں، دین کا طریقہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اگلی آیت، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ قل کہہ دو، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، مطلب اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، وہو، حالانکہ وہ، ربنا، وہ ہمارا رب ہے، مطلب وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اور یہود و نصارہ کا سب کا رب ہے، وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مخلصون، مخلص ہیں، خالص ہیں، ہر ملاوٹ سے پاک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں دین، اس کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں، اگر عمل نہیں کرتے تم اپنے اعمال کا بدلہ پاؤ گے۔ جب انسان اللہ کا رنگ اختیار کرنے لگتا ہے تو سب کی نظر میں آنے لگتا ہے۔ آپ نہ بھی چھیڑو، کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا اعتراض ضرور سہو گے، لوگ ضرور کہیں گے۔ جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ جس دین پر تم اعتراض کر رہے ہو وہ تمہارا دین بھی ہے۔ دین کے بارے میں انسان کانفیڈنٹ ہو، دلیل سے بات کرے۔ آیت نمبر 140، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ہم تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب، مطلب بنی اسرائیل کے قبائل، کانو، وہ سب تھے، یہودن، یہودی، او یا نصارہ، عیسائی۔ یہودی کہتے تھے یہ سب یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے یہ سب نصارہ تھے۔ قل، کہہ دیجئے، کیا تم عالمو، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، مطلب تم سچے ہو یا اللہ کی بات سچی۔ اگر وہ کہتے ہیں اللہ زیادہ سچے ہیں تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی بات اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ تم زیادہ جانتے ہو۔ اللہ لطیف، بہت باریک بین، بہت اندر سے تم کو جانتا ہے۔ ایمان بھی، عقل بھی کہتی ہے جو اللہ نے کہا درست کہا۔ ومن، اور کون، ازلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کن تم چھپائے، شہادتن، گواہی،
عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، مطلب اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی گواہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو انہوں نے چھپائی، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے تھے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بھی تھی، یہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، مطلب شہادتاً بتائی نہ جائے، مطلب وہ حق کو چھپا رہے تھے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ وما اور نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 141 تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ تلک یہ امۃ ایک امت تھی، قد خلت تحقیق خلت گزر چکی، مطلب ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئے، لہا اس کے لیے، ما کسبا ما جو کسبا کمایا اس نے، ولکم اور تمہارے لیے، ما جو کسبا تم نے کمایا، مطلب ان کا کیا تمہیں فائدہ نہ دے گا، اور تم سے جو تمہارے بارے میں ہے وہی پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے عمل کا سوال ہوگا، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں کانو تھے وہ یعملون وہ کرتے۔ یہاں یہودی، مسلمان، عیسائی سبھی سے مخاطب ہیں، اور اسے دوبارہ لانے سے غرض صرف مزید تنبیہ اور تاکید ہے کہ نجات کے لیے اپنے انبیاء صالحین پر بھروسہ کرنا بالکل صحیح بات ہے۔ تو اگر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے عمل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تمہاری نعمتوں کے بارے میں، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ملت ابراہیم جو اللہ کی طرف سے آیا اسے مان لو، کسی قسم کا تعصب کا اظہار نہ کرو، کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ اللہ کے سامنے ایکسیپٹ نہ کیا جائے گا۔ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، سب نے اسلام ہی کی طرف بلایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔